اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 13 ذی الحجہ سن 1442 مطابق 23 جولائی سن 2021 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع پاکیزہ گفتگو کرنے اور لوگوں کے دلوں کو خوش اور مطمئن کرنے کی فضیلت۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبد اللہ ورسولہ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے دینی بھائیوں، رب ارحم الراحمین کا فرمان عالی شان ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور آپ میرے مسلمان بندوں سے فرما دیجئے کہ ایسی بات کہا کریں جو بہتر ہو۔ یعنی ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے گفتگو کے دوران ہم پاکیزہ الفاظ اور عمدہ کلمات کا انتخاب کیا کریں۔ اسی سلسلے میں دوسری جگہ ارشاد ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور عام لوگوں سے اچھی طرح بات کیا کرو۔ یقیناً پاکیزہ بات اور مثبت گفتگو سے دلوں کو راحت و طمانینت حاصل ہوتی ہے اور قلوب کو سکون حاصل ہوتا ہے، اور لوگوں کے درمیان امید، نیک فالی اور خوشی عام کرنے کا یہی قرآنی اسلوب بھی ہے۔ چنانچہ باری تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف ایسے کلمات الہام فرمائے جس سے ان کا دل خوش ہو گیا، اور بیٹی کی جدائی پر جو رنج و غم تھا وہ دور ہو گیا، اور بیٹی کی واپسی کے سلسلے میں ان کا دل مطمئن ہو گیا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور نہ خوف محسوس کرنا اور نہ غم کرنا، ہم ضرور ان کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور انہیں رسول بنا دیں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے خوف کو دور کر دیا، اور دونوں کو فرعون کے دربار میں بھیجتے وقت اپنے اس فرمان سے ان کے دلوں کو مطمئن کر دیا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى، تم دونوں ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، سن بھی رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ بس اللہ کے ان کلمات کے ذریعے ان دونوں حضرات کا خوف اور اندیشہ زائل ہو گیا، اور ان کے دلوں کو مکمل اطمینان حاصل ہو گیا۔ بلا شبہ لوگوں کے دلوں کو جوڑنا، ان کو دلاسا دینا، ان کے قلوب کو مطمئن کرنا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت ہے۔ چنانچہ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے دلوں میں اللہ پر یقین اور اس کے ساتھ حسن ظن کی خصلت پختہ کی تھی، اور ان کو نیک فالی اور رحمت الہی سے مایوس نہ ہونے کی تاکید فرمائی تھی۔ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کر نہ بیٹھو۔ اسی طرح حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام کے خوف کو اپنے پاکیزہ اقوال سے زائل فرمایا، اور یہ کہتے ہوئے ان کے دل کو سکون پہنچا دیا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھاؤ اور پیو اور آنکھیں ٹھنڈی کرو۔ لوگوں کو دلاسا دینے میں، نیک فالی میں اور اللہ کی رحمت پر اعتماد کرنے میں سب سے عظیم شخصیت ہمارے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلاسا دیتے ہوئے ان سے فرمایا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔
یا اللہ ہم سب کو پاکیزہ اقوال اور اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما دے، اور لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کی اور ان کے ساتھ اتحاد و الفت کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات سامعین و رفیقان گرامی قدر، عمدہ گفتگو اور پاکیزہ بات کا دلوں میں بڑا مثبت اثر ہوتا ہے، اور اس کے اثرات بہت دنوں تک قائم و دائم رہتے ہیں۔ اس کا بے انتہا فائدہ ہے۔ اس سے قلبی محبت پیدا ہوتی ہے، دلوں کو خوشی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا اور محبت نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان احدکم لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ الی آخر الحدیث، بے شک تم میں سے کوئی آدمی اللہ کی رضا کا کوئی کلمہ بولتا ہے جس کے بارے میں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ وہ کلمہ کتنی رفعت و بلندی تک پہنچ گیا، بس اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس بندہ کے حق میں قیامت تک کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے۔ یعنی بسا اوقات محض ایک کلمہ خیر کی وجہ سے بندے کو اللہ تعالیٰ کی دائمی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے۔ پس ہمیں اچھی گفتگو کے ذریعے لوگوں میں امید، نیک فالی اور امن و اطمینان کی فضا پیدا کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں، بچیوں اور اہل خانہ، اسی طرح تمام لوگوں کے ساتھ یہ خصلت اپنانی چاہیے۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں عاجزانہ دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، سب کے ساتھ رحمت و کرم کا معاملہ فرما، دنیا سے موجودہ وبا کا خاتمہ کر دے، اور کرونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ متحدہ عرب امارات کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ اس وطن عزیز کے بانی شیخ زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما، شیخ خلیفہ کو صحت و عافیت سے نواز دے، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔